گود میں پلا، اور صدیق سے بڑھ کر کون قرب رکھتا ہے؟ دعویٰ نبوت کر رہا ہے نا، اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، چلے جائیں، کوئی ایلچی بھیج دیں، کوئی بھیج دیں، ممکن ہے نبی ہو، ذرا اس کی وہی سماعت فرما لیں، یا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور کی کیفیت تھی، ذرا وہ دیکھ لیں۔ ارے بھائی، ہم نے، چلو آج آپ اور ہم بیٹھے، ہم نے تو اپنے نبی کو سنا ہے، مانا ہے نا، اور انہوں نے تو نبی کو دیکھا ہے، وہ وحی کو بھی جانتے ہیں، وحی کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اتنی بڑی جنگ چھیڑنے سے پہلے مہربانی فرمائیں، آپ ذرا بندہ بھیج دیں، چلو اور نہیں تو علی کو بھیج دیں، دا چیک کر کے آ جائے، ممکن ہے نبی ہو، ممکن ہے اس کی رسالت صحیح ہو، چلو دلیل تو پوچھ لیں۔ تمام مہاجرین، اولین، آخرین اور انصار، خلفائے راشدین، تمام اصحابہ موجود ہیں، سب کا اس پر پکا اجتماع ہے۔ نہیں، صدیق اکبر نے بھیجا حضرت شرجیل کو تھوڑا دستہ دے کر، فرمایا آگے جا کر جنگ نہیں کرنا جب تک میرا آرڈر نہ آئے۔ لے کر گیا، غیر مسلمہ قذاب کو جب دیکھا تو صحابہ تھے، برداشت نہ ہوا، حملہ کیا اور حملے میں ہار گئے۔ صدیق اکبر نے پھر بھیجا اکرمہ بن ابی جہل کو، کہا کہ خبردار شرجیل کی طرح نہیں کرنا، جب تک میرا آرڈر نہ ہے جنگ نہیں کرنا۔ جب انہوں نے دیکھا ہمارے نبی کے برابر نبی بنا کھڑا ہے، تھوڑا سے لوگ تھے، ان کے پاس 70,000 کا کٹ ہے، حملہ کر دیا اور یہ بھی ان سے ہار گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید ادھر تلیہ صدی کا صفایا کر کے جیسے مدینہ منورہ پہنچے، اب یہاں تیاری ہوئی مسلمہ قذاب کے لیے۔ آپ جا کر حضرت صدیق اکبر کی خلافت جیسی لی، اس وقت عرب کے حالات پڑھنے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا مشکل حالات تھے اس وقت، لیکن ان کے لیے سب مشکل برداشت تھی، مگر بعد نبوت کے حوالے سے کچھ برداشت نہیں۔ آپ وہاں پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس دور کے کہ اس جنگ کی ضرورت کیا پڑی تھی، چلو کچھ ٹائم کے لیے موخر کر دو۔ اب وہاں ایک بیس چڑھ گئی، خلافت میں یہ طے ہوا تھا کہ جو اصحاب بدر ہیں، بدری ہیں یا احدی ہیں، ان کو اندر جنگ میں نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ اصحاب مقام دعا کے حامل ہیں، یہ مدینہ منورہ میں رہ کر مسلمانوں کے لیے، مجاہدین کے لیے دعا کریں گے، یہ جنگ کے لیے نہیں جائیں گے۔ جناب فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، بدری احدی جائیں گے۔ 2 دن لشکر جو ہے نا وہ رک گیا اس بات پر۔ جناب فاروق اعظم کا یہ ارادہ تھا کہ نہیں، بدری اور احدی جائیں گے۔ جناب صدیق اکبر فرماتے تھے نہیں، یہ آقا کے وہ اصحاب ہیں، یہ مقام دعا والے لوگ ہیں، یہ مدینہ منورہ میں رہیں گے، اور جہاں جہاں ہمارے لشکر جائیں گے یہاں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ 2 دن بعد یہ طے پایا کہ چلو یہ جائیں گے، مگر جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، سب سے پیچھے ان کے خیمے ہوں گے اور یہ مجاہدین کے حق میں دعا کریں گے۔ اور ان کی تعداد تھی 40، یہ بدری احدی جو تھے ان کی تعداد 40 تھی۔ جب یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا اور یمامہ پہنچا، وہاں جیسے یہ لشکر پہنچا تو جب ان بدری احدیوں نے دیکھا کہ جناب معاملہ تو یہ ہے، یہ اپنے آپ کو ہمارے نبی کا شریک اور نبی بنا کھڑا ہے۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت مجھے بانٹ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں شہری نبی ہوں، تو بادی نبی ہے، دیہاتیوں کا نبی تو ہے، اور اذانیں بھی تھی۔ آج کہتے ہیں نا ٹی وی پر بیٹھ کر جی وہ نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں ہیں، وہاں بھی اذان تھی، 5 وقت کی اذانیں تھی، 5 وقت نمازیں بھی یہی تھی، مگر صحابہ کی نگاہ بھانپ چکی تھی کہ اذانیں نمازیں نہیں۔ اب جب میدان جنگ کا ٹائم آیا تو سب سے پہلے وہی 40 لوگوں نے چھلانگیں لگائی، تاکہ ہاں ہمارے محمد عربی کے مد مقابل تو نبی بنا کھڑا ہے۔ سب سے پہلے شہید ہونے والے وہی تھے جو جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ صرف بات محترم اتنا تھی
کہ وہ جو ہے نا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، وہ ان کے لیے تھا۔ 1200 800 900 750 800 مختلف روایت کے تحت اصحابہ کرام شہید ہوئے، اور ایک باغ ہے جس کو حدیقۃ الشہداء کا نام دیا گیا ہے، پورا باغ ہی اصحابہ کرام کی شہادتوں سے بھر گیا تھا۔ اور جب یہ مظفر کامیاب ہو کر واپس لوٹا تو عبداللہ بن عمر تھے یا سالم ہیں، مجھے پورا نام یاد نہیں، حضرت عمر کے بیٹے تھے۔ حضرت عمر کے بھائی جو تھے وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ جب واپس آئے تو جناب فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو اتنا سختی سے سست اور کاہل کہا، فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ تو آج ختم نبوت کے لیے جان نہیں دے دیتا، کر بروز محشر سرکار کے سامنے میرا سر بلند ہوتا کہ سرکار آپ کے تحفظ نبوت کے لیے یہ بیٹا قربان کر کے آیا ہوں۔ اب یہاں دو باتیں آپ کو عرض کروں گا، ایک باب نبوت یعنی نبوت کا منانا اصحابہ کی زندگی میں، ایک ہے نبوت کا دفاع کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک کی نبوت کو منوانے کے لیے اصحابہ کرام کی جو قربانیاں شہادت کے روپ میں ہیں وہ 250-300 کے درمیان ہی رہتی ہیں، یا 300-400 کے درمیان ہی رہتی ہیں، یا 450، یعنی نبوت کو منوانے کے لیے قربانیاں اتنی پیش کی گئی۔ اور جب تحفظ نبوت کا وقت آیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کو بچانے کا وقت آیا، تو 1200 اصحابہ نے جان قربان کی۔ اب آپ خود سمجھیں کہ یہ مسئلہ کتنا بھاری ہے کہ نبی کے بنوانے میں یہ اور نبوت کو بچوانے میں آپ کی قربانی نہیں کہہ رہا، اصحاب پاک کی۔ یہ جو سب قربان ہوئے ہیں یہ مہاجر اول ہیں، یہ انصار ہیں، یہ سب بڑی جلیل قدر صحابہ ہیں۔ 40 کو بھی آپ کو بتایا گدری ہوتی ہیں تو نبوت کو بچائے۔ اس کے بعد طلحہ اپنا شجاع نامی ایک لڑکی تھی، اس نے بھی دعویٰ نبوت کیا، بہت حسین لڑکی تھی، کنواری تھی، لکھنے میں بڑی ماہر تھی، غضب کی تقریر کرتی تھی۔ 20,000 لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ چلی مدینہ منورہ کی جانب۔ کسی نے راستے میں کہا کہ مدینہ منورہ نہ جا، صاحب کھڑے ہیں، عرب ہیں، وہ بہت بڑی سختی کریں گے تیرے ساتھ، تو ایسا کر پہلے مسلمہ کذاب سے مل لے۔ تو یہ وہاں گئی، اس کا رخ یہاں بدل گیا، اور مسلمہ نے دیکھا، اس کو پتا تھا یہ چھوکری ہے، بے وقوف سی ہے، 20,000 کے قریب اس کی قوت ہے، اور ادھر خلافت راشدہ ابو بکر صدیق بھی میرے لیے فوج تیار کر رہا ہے، اگر اس سے جنگ کر لی تو میں بہت نقصان میں آؤں گا، اس کے ساتھ چال چلی جائے۔ تو انہوں نے اپنا ایلچی بھیجا، مسلمہ نے کہا کہ جی کوئی ہم آپس میں سمجھوتا کر لیں بجائے جنگ کے۔ یہ طے پایا کہ خیمہ لگایا جائے اور اس خیمے میں نبی اور نبیہ دونوں بیٹھیں گے، اور فوجی بہت دور ہوں گے، اور میٹنگ ہوگی۔ تو میٹنگ ہوئی تو اس نے، بہت بڈھا تھا، بڑا شیطان تھا، یہ ایک عطر آتا ہے جس کی خوشبو اتنی سخت ہوتی ہے کہ اگر عورت اس خوشبو کو سونگھ لے تو وہ اپنے آپ میں نہیں رہتی، یعنی اس کے دماغ کی وہ صلاحیت اس سے غائب ہو جاتی ہے جس میں عفت و حیا باقی ہوتا ہے۔ تو اس نے خیمے میں وہی عطر لگا دیا، جیسے وہ آئی، کنواری لڑکی تھی، خیر ان کی شادی ہو گئی، نبی اور نبیہ کی شادی ہو گئی۔ مسلمہ نے اس کو ٹال دیا، اب گئی تو قوم نے دیکھا 2 دن بعد نبیہ آ رہی ہے اور حالت اس کی اچھی نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جی وہی آئی ہے، بس ہم نے شادی کر لی۔ انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ شادی تو کر لی، حق مہر کیا مقرر ہوا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں یہ تو میں نے نہیں پوچھا۔ تو نبیہ واپس گئی نبی کے پاس، وہ قلعہ بند ہو چکا تھا، اس نے دیکھا یہ پاگل بیوقوف پھر آ رہی ہے اور یہ لڑکی ہے کہ ہنگامہ نہ کر دے۔ تو اس نے کہا جی میری قوم مجھ سے حق مہر پوچھ رہی ہے۔ کہا کہ حق مہر کے لیے ظہر عصر مغرب 3 نمازیں ہم نے تجھے معاف کر دی، تیری امت پر 3 نمازیں جو نا حق مہر میں گئی۔ اور یہ واپس اس کے بعد واپس عراق لوٹی
عیسائی تھی مذہباً، مسلمان نہیں تھی، لوٹی اور اس نے اپنی ان حرکتوں سے توبہ کر لی، اور ایک وقت وہ آیا کہ اس کو دولت ایمان نصیب ہوئی اور مسلمان ہوئی، اور صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ یہ تو میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمواجہ۔ آپ صرف 60 تک چلے ہیں، 60 70 80 90 100 سال میں میرے پاس یہاں بہت ہے، میں نام نہیں گن سکتا، 50 کے لگ بھگ یہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے آ کر، حارث کذاب تھا اس نے دعوی نبوت کیا، مغیرہ بن صعب اس نے دعوی نبوت کیا، اور سمنان تھا اس نے بھی قبیلہ بنو تمیم کا تھا، دعوی نبوت کیا اور الوہیت کا کیا، خدا بھی ہوں۔ ابو منصور اجلی عراقی اس نے خدا کا ہم شکل ہونے کا دعویٰ کیا۔ صالح بن طریف تھا اندلس میں، اس نے بھی دعویٰ کیا 47 ہجری میں کہ اپنا 47 سال عمر پائی، 127 ہجری میں اس نے دعویٰ نبوت کیا۔ ابو اسحاق اصفہانی تھا، اس نے دعویٰ نبوت کیا۔ بابک نامی ایک آدمی تھا، اس نے منصور کے دور میں دعویٰ نبوت کیا، مہدویت کیا، اور اس کے ساتھ 20 سال تک کا عرصہ خلیفہ منصور اور عباسیوں کی جنگ رہی، اور اس جنگ میں جو مسلمان فوجی کام آئے ان کی تعداد 2 لاکھ ہے جو اس کے مد مقابل شہید ہوئے، اور 20 سال تک اس نے جنگ کی۔ بابک اس کا نام تھا، بعد میں پکڑا گیا، مارا گیا، لایا گیا، اور بہت برے انداز نے خلیفہ ابو منصور نے اس کو قتل کیا۔ اس طرح سے میرے بھائی ایک لسٹ ہے بہت بڑی، ان سب لوگوں نے دعویٰ نبوت کیا، کرتے آئے، اور بالخصوص جب مرزا آیا تو مرزے کے بعد تو ایک برساتی نبی پیدا ہوئے۔ خود مرزائیت میں 30-40 نبی ہو چکے ہیں، مرزائیوں میں خود اپنے دعویٰ نبوت، ابھی بھی آج کل آپ نیٹ پر دیکھیں 5-6 پڑھیں، کسی کا الوہیت کا دعویٰ ہے، کسی کا نبوت کا دعویٰ ہے۔ اب یہ سارا رہا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذہن میں رکھیں، ان لوگوں نے بڑی بڑی سختیاں اٹھائی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ہوں گے کذاب اور دجال ہوں گے، یاد عام ہو، وہ گمان کریں گے۔ عربی کا معنی اس کا اگر آپ وہاں لغت میں جا کر گہرائی میں جائیں تو زام کا معنی ہوتا ہے کسی باطل چیز کا دل میں اس قدر متحقق ہو جانا، بیٹھ جانا جیسے کہ حق بیٹھ جائے۔ محمد علی باب تھا، اس کا خلیفہ جب ان کو ایران میں مارا جانے لگا تو آخری خواہش پوچھی گئی تو خلیفے نے کہا کہ میرے پیٹھ نہ کریں محمد علی باب کی طرف، بلکہ میرا منہ کریں، اور پہلے اس کو گولے سے نہ اڑائیں، پہلے مجھے گولے سے اڑائیں۔ اس نے کہا یہ ان کی عقیدت ہے۔ اور قرۃ العین نامی جو عورت دعویٰ کیا جس نے نبوت کا ایران کی تھی، وہ بھی اس محمد علی باب کی شاگردہ تھی، اور کمال کی وہ لکھاری تھی، بہت کمال کی لکھاری تھی۔ اب یہاں اس کی ایک کتاب ہے نکتۃ القاف۔ اچھا ایک بات یہاں رکھے، آگے میں بات لے جاؤں گا شاید یاد نہ رہے، یہ جتنے داعیداران نبوت آئے ہیں ان سب پر وحی ہوئی ہے، سب پر ان کی کتابیں ہیں، بالخصوص محمد علی باب کی زورآور کتاب ہے اس کے خلیفہ کی، اس کا نام ہے نکتۃ القاف۔ آپ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا ائمہ تلبیس کتاب، اس کے آخر میں ابو القاسم صاحب نے اتنی محنت کی ہے کہ جو مرزے کو وحی ہوئی ہے، مرزا صاحب کی جو وحی ہے نا، وہ وحی انہیں کی چوری کی ہوئی ہے۔ وہ سارا حوالہ بھی دیا ہے، کتاب کا نام بھی دیا ہے، عبارت بھی دی ہے۔ فرق کیا ہے کہ ان کی وحی یا تو فارسی میں ہے یا عربی میں ہے، اور مرزا جی کی جو وحی ہے وہ اردو میں ہے، یعنی بالکل وہی لفظ اس نے ان سے اقتباس و فیض کیا ہے جو داعیداران نبوت آئے۔ اب یہ بات یہاں ہماری تمام ہوئی۔ آئیے اب ہم آتے ہیں ہندوستان میں۔ ہندوستان میں آپ آئیں گے جی، ذرا آپ نوجوان طالب علم ساتھی ہیں، دیگر کتب کے ساتھ وقت آپ اگر ڈالیں گے تو فائدہ ہوگا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی جنگیں آ رہی تھیں۔ آپ نے سنا ہوگا صلیبی جنگیں، یعنی جب سے اسلام آیا اگر اسلام کے ٹاکرے کا کوئی مذہب ہے تو وہ عیسائی رہا ہے، اور عیسائی کے ٹاکرے کا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام رہا ہے۔ نہ اس عیسائیوں کے ساتھ یہودیت کو ٹاکرا ہے، نہ ہندو کو، نہ بدھ مت کو، اور نہ مسلمانوں کے ساتھ ان تینوں کو ٹاکرا ہے۔ ان کا روز اول سے ٹاکرا رہا۔ عیسائیت آپ سے کتنی نسبت رکھتی ہے
یہ آپ کے علم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم